الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ المبارکین المیامین۔ اس ویڈیو میں ہم ان احادیث کے بارے میں جان سکیں گے جن میں رسول اللہ سے وسیلے کا ذکر آیا ہے اور استغاثہ کا۔ تو سب سے پہلی حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ وہ ہے عمر بن خطاب کی حدیث، جو بخاری میں ہے کہ اس میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، تو اب وہ ہمیں نہیں ہے تو ہم ان کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی وسیلے کا ثبوت ہے، لیکن اس کو اعتراض یہ ہے کہ یہ حضور کی حیات کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر کسی حکم کو آپ نے خاص کرنا ہے تو اس کے بارے میں دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی صحابی کا قول ہے، تابعی کا ہے، تبع تابعی ہے، محدثین کا، کہ کس کا قول ہے ابن تیمیہ کو چھوڑ کے، کہ جس نے بولا ہو کہ حضور کی حیات کے بعد وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ عمر بن خطاب جو تھے وہ اسماء الیہ سے بھی دعا کر سکتے تھے، اور جو مشہور ہے روایت میں کہ جو استسقاء کی دعا ہے وہ بھی کرتے، لیکن انہوں نے اسی سے دعا کیوں کی؟ صرف اسی لیے کی کہ ایک تو اہل بیت کے احترام کی خاطر کی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرا جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی بخاری میں یہ ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، کہ جس میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا ایک ہمیں شعر ملتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اب یستسقی الغمام بوجہہ، کہ وہ مبارک گورے چہرے والے کے جن کے نام سے بارش کی دعائیں کی جاتی تھی، سوال الیتامہ، یتیموں کے خیر خواہ، عصمت للارامل، اور بیواؤں کے محافظ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں ربما ذکرت قول الشاعر، میں کبھی تو شاعر کا قول سوچتا ہوں، وانا انظر الی وجہ رسول اللہ، اور میں کبھی رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، علی المنبر یستسقی، جب وہ ممبر پر تھے اور دعا کر رہے تھے، فما ینزل، پس وہ ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے، کہ حتی یجیش کل میزاب، حتیٰ کہ ہر پرنالہ بھر گیا بارش سے۔ اور اس میں جو شعر ہے ابو طالب کا، اس میں بھی ذکر ہے وسیلے کا۔ اور اس کے بعد جو ایک حدیث ہے وہ امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی میں ذکر کیا، آپ کو ریفرنس آ رہا ہوگا، اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ اصل میں حدیث امام ابن جوزی کی کتاب ہے الوفاء بفضائل مصطفیٰ، اس میں انہوں نے ذکر کیا، ابن تیمیہ نے بھی ان کا حوالہ دے کے ذکر کیا۔ میسرہ ایک صحابی ہیں، میسرہ الفجر ان سے ہے، کالا قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، متی کنت نبیا، کہ آپ کب سے نبی تھے؟ کالا، انہوں نے فرمایا لما خلق اللہ الارض، کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اور یہ میں نے حدیث پہلے بھی ذکر کی، اس کی سند پر بھی بحث کی۔ تو واستویٰ الی السماء، پس وہ آسمان پر مستوی ہوا، فسواہن سبع سماوات، پس اس نے 7 آسمانوں کو برابر کیا، وخلق العرش، اور عرش کو پیدا کیا، کتب علی ساق العرش، عرش کے پائیدان پر لکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، وخلق اللہ الجنہ، اور جنت کو پیدا کیا اللہ نے، التی اسکنہا آدم و حوا، جس میں آدم اور حوا کو سکونت دی، وخلق اللہ الجنہ، اور اللہ نے جنت کو پیدا کیا، التی اسکنہا آدم و حوا، فکتب اسمی علی الابواب، پس میرا نام لکھا، علی الابواب، دروازوں پر جنت کے، والاوراق، درختوں کے پتوں پر، والکباب، اور جو گنبد ہیں ان پر، والحیام، اور خیموں میں، وآدم بین روح والجسد، جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، فلما احیاہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ نے انہیں زندہ کیا، نظر الی العرش، انہوں نے عرش پر دیکھا، فرأى اسمی، انہوں نے میرا نام دیکھا، فاخبرہ اللہ، پس اللہ نے انہیں بتایا، انہ سید ولدک، کہ بے شک یہ آپ کی اولاد کے سردار ہیں، فلما غرہم الشیطان، جب شیطان نے ان دانوں کو گمراہ کیا، آدم اور حوا کو، تابا، پس ان دانوں نے توبہ کی، واستشفعا باسمی لئی، اور میرے نام کے ساتھ انہوں نے وسیلے کی دعا، شفاعت کی دعا کی۔ تو اسے بالکل واضح ہے کہ جو انہوں نے وسیلہ دیا۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ وہ دوسری حدیث جو مستدرک کیا، جس میں ہے کہ حضرت آدم نے عرش پر نام لکھا دیکھا، اور حضور اللہ نے فرمایا کہ آدم تجھے کس سے پتہ چلا؟ تو وہ حدیث بھی ذکر کی، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جو غور طلب بات ہے،
کہ وہذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے یؤید الذی قبلہ، جو پہلے میں نے ذکر کی اس کی تائید کرتی ہے، وہما، اور وہ دانوں کا تفسیر للحدیث الصحیحہ، کہ یہ احادیث صحیحہ کی تفسیر ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث میں ذکر کروں گا وہ ہے عثمان بن حنیف، ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، تو اس کو امام البانی نے بھی صحیح کہا، اور اس میں ہے کہ ان رجل ضریرن، ایک بیمار شخص، اتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فقالا، اس نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، کہ پس اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے، فقالا، پس آپ نے فرمایا ان شئت اخرت ذالک او خیر، اگر تو چاہے تو میں اس کو مؤخر کر دوں، یہ تیرے لیے بہتر ہے، فإن شئت، اگر تو چاہے، دعوتو، تیرے لیے دعا کر دوں، قالا، اس نے کہا فدعوہ، پس میرے لیے دعا کر دیجئے، قالا، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فامرہ ان یتودع، پس انہوں نے حکم دیا تو اس نے یتودع، وضو کیا، فیحسن وضوءہ، پھر اس نے اپنا وضو مکمل کیا، ویصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ویدعو بہذا الدعاء، پھر اس نے اس دعا کے ساتھ دعا کی، فیقول، اور کہا اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد، نبی رحمہ، تیرے نبی رحمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے وسیلے سے، یا محمد، پھر اس نے کہا کہ اے محمد، انی توجہت بک الی ربی، کہ میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، فی حاجتی ہذہ، یہ اس جو میری حاجت ہے اس میں، فتقضی لی، تاکہ میری حاجت روائی کی جا سکے، اللہم، اے اللہ، شفعہ فیہ، کہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول کر، شفعنی فیہ، اور میری اس دعا کو شفاعت کی قبول کر۔ تو اس سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وسیلہ جائز تھا، اور اسے امام البانی نے بھی صحیح کہا، تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حضور کے زندگی کے ساتھ خاص تھی، حالانکہ وہی بات ہے کہ اگر کسی چیز کو خاص کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر حضور کی زندگی میں یہ شرک تھا یا یہ جائز نہیں تھا، تو شرک جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شرک ہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک چیز شرک نہیں ہے اور آخرت میں شرک ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اب یہ حدیث کی سند پر اعتراض نہیں ہے، اب جو 2 حدیث ہیں ان کے اسناد پر اعتراض ہے، اور اعتراض بھی پھر اہل حدیث میں ناصر الدین البانی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ مالک دار ایک صحابی ہیں، ان سے ملتی ہے۔ پہلے میں حدیث ذکر کر لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر جو اعتراض ہیں۔ قالا، وہ کہتے ہیں مالک دار صحابی، ان کا خود دیکھا واقعہ ہے کہ اصحاب الناس قحط فی زمان عمر، کے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کا سالی میں مبتلا ہو گئے، فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک آدمی رسول اللہ کی قبر پر آیا، فقالا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتک، کہ استسقی لامتک، کہ اپنی امت کے لیے استسقاء کی دعا کیجئے، فإنہم قد ہلکوا، کہ بے شک وہ ہلاک ہونے والے ہیں، فاتی الرجل فی المنام، تو رسول اللہ اس آدمی کے خواب میں آئے، فقیل لہ، اور اسے کہا ایتی عمر، کہ عمر کی طرف جاؤ، فاقرئہ السلام، اسے میرا سلام دو، واخبرہ، اور اسے خبر دو، انکم مسقیون، کہ تم بے شک جو ہے وہ سیراب کیے جاؤ گے، وقل لہ، اور اسے کہو علیک الکیس، علیک الکیس، کہ خبردار ہو کہ بھائی دشمن تمہارے در پہ ہیں۔ فاتا عمر، پس وہ بندہ عمر کے پاس آیا، عمر رضی اللہ عنہ کے، فاخبرہ، اور انہیں بتایا، فبکات عمر، تو عمر رونے لگے، ثم قال، اور کہا کہ یا ربی، اے رب، لا آلو الا، کہ میں نہیں کوتاہی کرتا، الا یہ کہ ما عجزت عنہ، کہ میں اس سے عاجز ہو جاؤں۔ اس حدیث پر جو اعتراض ہے، ایک تو مالک دار جو ہیں ان پر اعتراض ہے کہ یہ مجہول صحابی ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور امام ناصر الدین البانی نے اس میں بہت غلطی کی ہے، اور اہل حدیث بھی جو اعتراض کرتے ہیں ان کا دار و مدار انہی پر ہے۔ مالک دار کا میں ذکر اس حدیث کا پوری سند کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا، اس میں بتاؤں گا کہ بالکل یہ مشہور ہیں، اور مجہول کہنا انہیں بالکل غلط ہے۔ تو ابن حجر اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رواه ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، من روایت ابی صالح السمان، ابی صالح السمان سے روایت کی،
ان مالک دار سے۔ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اب بسال سمان تک اس روایت کو صحیح کہا اور مالک دار کے بارے میں ذکر نہیں ملتا، حالانکہ بالکل میں بتاؤں گا کہ ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ عثمان بن حنیف صحابی کی دوسری حدیث ہے کہ جس میں وہ عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک بندہ ان کے پاس آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور ان کے ضرورت کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو وہ اس نے عثمان بن حنیف صحابی جو تھے ان سے کہا کہ اس طرح وہ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، میری بات نہیں سن رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہ مجھے یاد ہے دعا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آیا تھا اسی طرح، تو وہ مشکل میں تھا، تو اس کی جو روایت اس کی حاجت روائی ہوئی تھی اس دعا سے، تو وہ دعا انہوں نے ذکر کی، پھر اس نے وہ دعا مانگی اور پھر حضرت عثمان سے ملا وہ پوری حدیث۔ اس پر بھی اعتراض ہے کہ وہ ضعیف ہے، اس کا بھی بالکل میں ذکر کروں گا کہ صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں یہ دو حدیثوں کا نیکسٹ دو ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا مالک دار والی حدیث اور یہ عثمان بن حنیف کی جو پچھلی حدیث ہے اسی میں زیادتی ہے متن میں، تو وہ ہے۔